کبھی سوچا ہے کہ علم کے بڑے بڑے دریا جو صدیوں سے بہہ رہے ہوں کیسے بس ایک چھوٹی سی ندی بن کر رہ جاتے ہیں، اور پھر کیسے کوئی ایک شخص اٹھتا ہے اور اس سوکھتی ندی میں دوبارہ جان ڈال دیتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی عالم اور ایک ایسے ہی عظیم علم کی کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے علم حدیث کی۔ دیکھیں، اسلام میں حدیث ایک بنیادی علم ہے۔ اسے علم کا ایک ایسا دریا سمجھا جا سکتا ہے جو نسل در نسل سینہ بسینہ آگے بڑھتا رہا۔ یہی وہ ذریعہ ہے، وہ راستہ ہے جس سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی باتیں، ان کی تعلیمات، سب کچھ محفوظ ہوا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ قدیم علم ہزاروں میل کا سفر طے کر کے ہندوستان کیسے پہنچا، اور پھر یہاں پہنچ کر کیسے یہ پروان چڑھا، پھر تقریباً ختم ہو گیا اور پھر حیرت انگیز طور پر دوبارہ زندہ ہو گیا؟ یہی وہ مرکزی سوال ہے جو آج کی ہماری گفتگو کا محور ہے۔ یہ صرف تاریخ کا ایک ورق نہیں ہے، بلکہ یہ علم کے بچاؤ، اس کے زوال اور پھر کسی ایک شخص کی لگن سے اس کی شاندار واپسی کی ایک ناقابل یقین داستان ہے۔ تو آئیے اس کہانی کے پہلے باب کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب علم کا یہ دریا پہلی بار نئے ساحلوں یعنی بر صغیر پاک و ہند تک پہنچ رہا تھا۔ تو ہوا یہ کہ علم کا یہ دریا ہندوستان میں دو بڑے راستوں سے داخل ہوا۔ ایک طرف تو عرب تاجر تھے جو 7ویں صدی میں اسلام اور حدیث کی ابتدائی روایات اپنے ساتھ ساحلی علاقوں تک لائے، لیکن پھر 8ویں صدی میں محمد بن قاسم کی سندھ آمد کے بعد صورتحال بالکل بدل گئی۔ یہاں باقاعدہ اسلامی حکومت قائم ہوئی، علمی مراکز بنے، اور پھر 9ویں اور 10ویں صدی تک تو سندھ سے ابو معشر السندھی جیسے بڑے بڑے علماء نکلے جو بغداد جیسے علمی مراکز تک گئے اور علم حدیث میں اپنا لوہا منوایا۔ تو یہ شہر سندھ، منصورہ، دیبل، ملتان یہ صرف نام نہیں ہے، یہ اس دور کے علمی گڑھ تھے۔ یہ وہ مراکز تھے جہاں علم حدیث کی بنیادیں رکھی گئیں، جہاں سے علم کی روشنی پھوٹی۔ یوں سمجھ لیں کہ علم کے اس دریا نے یہاں آ کر اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کر دی تھیں۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن پھر کہانی میں ایک بڑا ڈرامائی موڑ آیا۔ یہ جو اتنا امید افزا آغاز تھا، یہ آہستہ آہستہ ماند پڑنے لگا۔ وہ علم کا بہتا ہوا دریا اب یوں لگ رہا تھا جیسے ایک ساکن جوہڑ میں تبدیل ہو رہا ہو۔ تو ہوا کیا؟ اصل میں جب غزنوی اور غوری جیسے نئے حکمران آئے تو علمی ترجیحات ہی بدل گئیں۔ علماء کی توجہ کا مرکز اب حدیث اور قرآن کے بجائے یونانی فلسفہ، شاعری اور فقہ کے پیچیدہ مباحثوں پر چلا گیا۔ اس سارے شور میں علم حدیث وہ کہیں پیچھے رہ گیا، اسے بری طرح نظر انداز کر دیا گیا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ اس دور کے بارے میں لکھا گیا کہ حدیث کا مطالعہ گندک احمر یا انکا کی طرح نایاب ہو گیا۔ اب یہ گندک احمر یا انکا کیا ہے؟ یہ وہ افسانوی چیزیں ہیں جن کا وجود ہی نہیں مانا جاتا۔ یعنی حدیث کا علم ایک ایسی چیز بن گیا تھا جس کا ملنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ سوچیں کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو صدیوں تک ہندوستان میں علم حدیث کا وہ عظیم دریا بس ایک پتلی سی لکیر بن کر رہ گیا تھا۔ ایک ایسا علم جو کبھی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اب اس کا دیا بجھنے کے قریب تھا۔ یہ واقعی ایک بڑے علمی نقصان کا دور تھا، لیکن جیسا کہ کہتے ہیں ہر رات کی صبح ہوتی ہے، یہی وہ تاریکی تھی جس کے بعد ایک عظیم بحالی کی صبح طلوع ہونے والی تھی۔ اور بس یہیں سے ہماری کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب لگ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، امیدیں دم توڑ رہی تھیں، اسی وقت ایک ایسی تحریک نے جنم لیا جس نے اس عظیم روایت کو تاریخ کا حصہ بننے سے بچا لیا۔ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے سید رشید رضا کا یہ قول بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہندوستانی علماء بھائیوں کی اس دور میں علوم حدیث پر توجہ نہ ہوتی تو یہ علم مشرقی ممالک سے ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سید رشید رضا جو خود ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے علماء نے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ مصر، شام اور حجاز جیسے علاقوں میں بھی اس علم کو ختم ہونے سے بچایا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس عظیم بحالی کی تحریک کے پیچھے کون تھا؟ وہ کون سی شخصیت تھی جو اس پورے منظرنامے کے مرکز میں تھی؟ وہ کون تھا جس نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا؟ جی، ہم بات کر رہے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی۔ 1551 سے 1642 تک کا ان کا دور۔
یہ وہ عالم تھے جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کے بجھے ہوئے چراغ کو دوبارہ روشن کیا۔ انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو اس وقت تقریباً ناممکن نظر آ رہا تھا۔ ان کی اپنی زندگی کی کہانی بھی کمال ہے۔ دہلی میں اپنے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، لیکن علم کی پیاس ایسی تھی کہ وہ اس کے اصل مرکز یعنی مکہ اور مدینہ تک جا پہنچے تاکہ وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ سے براہ راست علم حاصل کریں، اور جب وہ واپس آئیں تو وہ صرف ایک عالم بن کر نہیں لوٹے بلکہ وہ خود ایک تحریک بن چکے تھے۔ یہاں آ کر انہوں نے دہلی میں ایک مدرسہ قائم کیا اور صرف پڑھایا ہی نہیں بلکہ اس وقت کے فکری رجحانات جیسے اکبر کے دین الہی کا علمی میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور ان کا کام صرف پڑھانے تک محدود نہیں تھا، انہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھیں، گویا علم کا ایک پورا کتب خانہ تیار کر دیا۔ مثال کے طور پر ان کی کتاب لمات التنقیح، اس نے حدیث کے ایک بڑے مجموعے کو اتنا آسان کر دیا کہ عام لوگ بھی اسے سمجھ سکیں۔ پھر اخبار الاخیار لکھی، جس میں صوفیاء کرام کی زندگیوں کو محفوظ کیا اور جذب القلوب کے ذریعے مدینہ شہر کی تاریخ کو زندہ کر دیا۔ یہ کتابیں صرف کتابیں نہیں تھیں، یہ ایک نیا نصاب تھا، ایک نیا راستہ تھا جو آج تک روشن ہے۔ تو ان سب کوششوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی زندگی بھر کی محنت نے ایک ایسی میراث چھوڑی جس نے برصغیر کے علمی منظر نامے کو ہمیشہ ہمیش کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ دیکھیں، شیخ دہلوی نے ہندوستان میں حدیث کو ایک مرکزی علم کے طور پر دوبارہ زندہ کیا، 100 سے زیادہ کتابیں لکھ کر ایک نیا نصاب بنایا۔ انہوں نے ایک ایسا مکتب فکر قائم کیا جسے ان کے شاگردوں اور پھر ان کے گھر والوں نے نسلوں تک آگے بڑھایا۔ اور سب سے بڑی بات، ان کے کام نے یہ یقینی بنایا کہ علم کا وہ دریا جو سوکھنے کے قریب تھا وہ دوبارہ پوری قوت سے بہنے لگے۔ انہوں نے ہندوستان کو پوری دنیا میں علم حدیث کا ایک مشہور مرکز بنا دیا۔ یہ پوری کہانی ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ علم کی اور کون سی ایسی عظیم روایات ہیں جنہیں تاریخ میں بس چند لوگوں کی ہمت اور لگن نے ختم ہونے سے بچا لیا۔ یہ اس بات کی ایک زبردست یاد دہانی ہے کہ علم کا تحفظ کتنا نازک لیکن کتنا ہی اہم کام ہے۔